پرلز آف نالج کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہماری محنت سے بنائی گئی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا اور ویڈیو کو ایک لائک بھی لازمی کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کو۔ دوستو، روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اس کے روحانی اثرات سے ہم سب ہی واقف ہیں۔ آخرت میں ملنے والے نتائج، برکات و ثمرات ہم سب کے ذہن نشین ہیں۔ میڈیکل سائنس جوں ترقی کر رہی ہے، یہ بات بھی عیاں ہوتی جا رہی ہے کہ روزے کے طبی اثرات بھی عظیم الشان ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی میں کچھ نان مسلم ڈاکٹرز بھی اپنے مریضوں کو گھنٹوں بھوکا رکھنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ کئی گھنٹے بھوکا رہنے سے مریض کی صحت پر اچھا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، انسانی جسم ایک مشین کی طرح ہے جو خودکار انداز میں اپنا کام سر انجام دیتا رہتا ہے، لیکن جس طرح مشین کو مسلسل کام کرنے کے بعد آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے جسمانی اعضاء کو بھی ان کے کام سے فرصت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان میں یہ کام بخوبی سر انجام پاتا ہے۔ ایک مہینے کم کھانے پینے کے باعث ہمارا جسم آرام کرتا ہے اور یہ پھر سے پورے سال کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ پہلے 2 روزوں میں آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوستو، ٹیکنیکل طور پہ آپ کا جسم روزہ شروع کرنے کے 8 گھنٹے تک معمول کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب معدے میں پڑی ہوئی خوراک مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جسم جگر اور پٹھوں میں ذخیرہ شدہ گلوکوز کے ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ ذخیرہ بھی ختم ہو جائے تو پھر جسم آپ کے فیٹ کو پگھلا کر توانائی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، جسم میں ذخیرہ شدہ چربی کے بطور خوراک استعمال ہونے سے آپ کا وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول کی مقدار میں واضح طور پر کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور شوگر جیسی خطرناک بیماری کا خطرہ بھی کم سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جسم میں شوگر کم ہونے سے آپ کو کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کیفیات جیسا کہ سر درد ہونا، سر چکرانا، متلی اور سانس سے بدبو جیسی شکایات کا بھی آپ سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو شدید بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب چلتے ہیں تیسرے سے 7ویں روزے کی جانب۔ جب ہمارا جسم روزے کا عادی ہو جاتا ہے تو چربی کو پگھلا کر اس سے گلوکوز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے افطار کے بعد پانی زیادہ مقدار میں پینا چاہیے، کیونکہ روزے کی حالت میں پسینہ آنے سے جسم میں پانی کی کمی یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن واقع ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کو فائبر رچ فوڈز کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ خوراک متوازن رہے اور اس میں پروٹین، سالٹ اور واٹر مناسب مقدار میں شامل ہوں۔ دوستو، اب جان لیتے ہیں کہ 8ویں روزے سے 15ویں روزے تک آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس تیسرے مرحلے میں آپ کا جسم روزہ رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا موڈ بھی قدرے بہتر رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ عام زندگی میں ہم روزانہ ضرورت سے زیادہ کیلوریز کا استعمال کرتے ہیں، جس سے جسم کو دوسرے ضروری کام مثلاً اپنی مرمت کے لیے مناسب وقت نہیں مل پاتا۔ روزے رکھنے سے یہ مسئلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور جسم اپنی توجہ دوسرے افعال کی طرف مرکوز کر دیتا ہے۔ اس لیے روزہ جسم کو مندمل کرنے اور جراثیم کا مقابلہ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ دوستو، آپ جان لیتے ہیں کہ 16ویں روزے سے 30ویں روزے تک آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں جسم فاقہ کشی کے عمل سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ آپ کے جسم کے اعضاء یعنی کہ آنت، جگر، گردے اور جلد ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ اگر فاقہ کشی کئی دن تک مسلسل جاری رہے تو جسم پٹھوں کو پگھلانا شروع کر دیتا ہے، لیکن رمضان مبارک میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جب ایک فرد روزہ رکھتا ہے اور علیہ صبح سے بھوکا رہنا شروع کرتا ہے تو اس کے جسم میں بہت سی نمایاں تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوستو، جب انسانی جسم سے زہریلے مادے نکل جاتے ہیں تو انسان کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے دوران تقویٰ اور صحت جیسی دونوں نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ جلد ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔